پھر اسی طرح عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس بچوں کو ہوم ورک کرانا تو ماں کی ذمہ داری ہے، یا ان کو قاعدہ پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے تو صرف ماں ہی کرے گی. ٹھیک ہے، اگر باپ بہت زیادہ مصروف اور اس کے باہر کے کام کا تقاضا ایسا ہی ہے، گھر ہی کے سلسلے میں باہر کچھ جا کے کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر ماں یہ کرے گی تو یہ بھی ایک تعاون ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بولنے کی عمر کو پہنچتا تو اس کو دعا سکھاتے، توحید سکھاتے. اسی طرح سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا کے کلمات سکھاتے جیسے ایک استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے نماز کے آخر میں پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک بچے کی تربیت صرف ماں باپ ہی نہیں کرتے بلکہ گھر میں جو بھی کوئی رہتا ہے وہ سب اس میں شامل ہوتا ہے. اگر دادا دادی گھر میں رہتے ہیں یا نانا نانی رہتے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ تربیت میں حصہ لیں، اور اگر وہ الگ بھی رہتے ہیں تو بھی انہیں باقاعدہ کچھ نہ کچھ وقت چھوٹے بچوں کے لیے نکالنا چاہیے. اس سے ایک تو ماں باپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ نہیں کہ صرف وہ چھوڑ دیں آپ کو بیبی سٹنگ کرنے کے لیے، نہیں، اس وقت کو بھی آپ بہت پروڈکٹیو گزارے اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ سکھاتے رہیں. حضرت حسن بن علی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں یہ دعا پڑھنے کے لیے سکھائی: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، آخر تک. اسی طرح نہ صرف یہ کہ والدین بلکہ کمیونٹی کے دوسرے لوگ، ان کو بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور اگر کسی کا بھی بچہ بگڑ رہا ہے یا کسی کا بھی بچہ ماں باپ کو ستا رہا ہے اور وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی مدد کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنی چاہیے. اور باقی کاموں میں تو ہم عام طور پر کر ہی دیتے ہیں، جیسے کوئی ہاسپٹل میں ہے تو اس کو کھانا پہنچا دیا، اس کی یعنی جو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو، مریض کو، یا ویسے کوئی کسی کے گھر میں کوئی آفت مصیبت ہے تو اس صورت میں. لیکن دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا حکم کیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پیدا کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی ایک دوسرے سے سیکھو، سکھاؤ اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. تربیت کے لیے ایک اور بڑی اہم چیز ہے اور وہ ہے کمٹمنٹ. تربیت بچوں کی کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. جس دن سے آپ ماں باپ بن گئے بس فار لائف بن گئے. بچے آپ کے پاس ہیں تب بھی، بچے آپ سے دور ہیں تب بھی، بچے دنیا میں ہیں تب بھی، بچے آپ کو چھوڑ کے آگے چلے گئے تب بھی. ہر حال میں آپ نے اب اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور اس کے لیے اپنے اندر ایک عہد رکھنا ہے کہ اب میں اس فریضے کو نبھاؤں گی، اور پھر اس کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس دینا. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے رہیں. اچھا، دوسروں پہ کیسے ڈالتے ہیں؟ بعض اوقات ہم خود کوئی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، مدرس جاب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بچوں کو چھوڑ دیتی ہے، ڈے کیئر میں چھوڑ دیتی ہے، یا کسی بیبی سٹنگ کرنے والوں کے پاس چھوڑ دیتی ہے، یا پھر شام میں اگر قرآن پڑھنا ہے تو وہ کسی مدرسے میں چھوڑ دیں گے، یا صرف اسلامی اسکول میں داخل کرا دیں گے، اور کیا سمجھیں گے کہ ہم نے انتظام کر دیا ان کے لیے، اور ہم ان کی فیس دے رہے ہیں، ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کے لیے انتظام کیا، اچھے اسکول کا کیا، اچھی مسجد کا کیا، لیکن آپ کا اپنا رول، آپ کی اپنی ذمہ داری پھر وہی کی وہی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی. آپ اس سے عہدہ برآمد نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کام کو پوری محنت سے کرتے چلے جانا ہے، اس کو نبھاتے چلے جانا ہے. جو بھی اوقات ہوں، جو بھی وقفے ہوں، اس کے لیے پوری پلاننگ کہ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں اس سارے سیناریو میں. میرا کام صرف کما کے لانا نہیں، صرف پکا کے دینا نہیں، صرف کھلانا نہیں، بلکہ ان کو اچھا انسان بھی بنانا ہے. اور اس کے لیے کتنی بھی مشکلات آئیں،
لیکن آپ کے اندر ایک ڈٹرمینیشن رہنی چاہیے کہ نہیں، یہ کام تو مجھے کرنا ہے اور میں کر کے ہی دم لوں گی. اگر ایک اچھا ٹیوٹر نہیں ملا تو دوسرا ڈھونڈوں گی، ایک اچھی جگہ نہیں ملی تو دوسری جگہ لے جاؤں گی. اگر اسکول ہم بچوں کو لے جا سکتے ہیں تو کیا مسجد میں نماز کے لیے لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے جا سکتے ہیں. لیکن ہم صرف جمعے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. جمعے کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ بچوں کو مثلا اسکول سے آپ آ رہے ہیں اور راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ان کے ساتھ روٹین بنا لیں کہ ہم اسکول سے نکل کر عصر مسجد میں پڑھیں گے، پھر گھر جائیں گے. اور ایسا کیا جا سکتا. ہم ان کو سوئمنگ کے لیے لے جا سکتے ہیں، ہم ان کو گیمز پر لے جا سکتے ہیں، ہم ان کو مسجد کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کیونکہ شروع میں نے بات کی نا کہ ہم نے ان کی دنیا کو تو اچھا بنانا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ان کی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ وہ زیادہ اچھی ہو، کیونکہ دنیا میں تو تھوڑے دن رہنا ہے. اور آخرت والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ نے ڈٹرمنڈ رہنا ہے کہ میں نے یعنی کچھ گول سیٹ کر لے، میں نے اپنے بچے کو یہ اور سکھانا، چاہے دنیا کی بھی چیزیں جو سکھا رہے ہیں آپ، کہ اس کو مختلف سکلز آتے ہوں، مختلف چیزیں آتی ہوں. اور پھر اگر بچہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہا تو گھبرا کے چھوڑ نہیں دینا. پچھلے اتوار کو میں ایک جگہ لیکچر دے رہی تھی تو ایک ماں میرے پاس آئی، وہ کہنے لگی کہ 7 سال ہو گئے ہیں میری بچی قاعدے سے آگے نہیں بڑھی، میں قرآن پڑھ رہی ہے تو قاعدے سے آگے نہیں بڑھی، اور لوگ مجھے کہتے ہیں تم اس کو چھوڑ دو. لیکن میں نے سوچا ہوا کہ میں نے نہیں چھوڑنا، چاہے ساری زندگی اس کا قاعدہ رہے، جب تک میرا بس چلے گا میں یہ کوشش کرتی رہوں گی. کہتے اس کو اسلام میں انٹرسٹ نہیں، لیکن میری تو ذمہ داری. تو میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں کے دل کو کیسا بناتا ہے، اور اگر ماں کے اندر ایمان ہو تو اس کے اندر کتنی بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو، کتنا بھی عرصہ لگے، کتنا بھی پیسہ لگے، کتنی بھی مجھے محنت کرنا پڑے، یہ چیزیں تو میں نے اس کو سکھا کر ہی چھوڑنی. قرآن تو اس کو پڑھا کر ہی چھوڑنا ہے، نماز تو اس کو سکھا کر ہی چھوڑنی ہے، اس کو دوسروں کی خدمت کرنے کا طریقہ تو سکھا کر ہی چھوڑنی. جب تک آپ کے اندر ڈٹرمینیشن نہیں ہوگی، آپ تھوڑی سی مشکلوں کی گھبرا کے چھوڑ دیں گے. نہیں کرتا تو چھوڑو، نہ کرے، نہیں، یہ تھوڑی بات. ٹھیک ہے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کریں اور مختلف طریقے اختیار کریں. پھر اسی طرح اچھی تربیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں. کمیونیکیٹ، بچوں سے بات کیا کریں، بچوں سے ڈسکس کیا کریں آج اسکول میں کیا ہوا تھا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ہوتا ہے بچے خود ہی آ کے بتاتے ہیں، پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا تھا، بس ہوا تھا، بس کچھ بتانا نہیں چاہتے. لیکن اگر ان کو بچپن سے عادت ہے نا تو پھر وہ شیئرنگ کرتے رہیں گے. اچھا، اس شیئرنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے مثلا آپ کوکنگ کر رہے ہیں، کچھ کام بھی کر رہے ہیں، بچہ اگر باتیں کر رہا ہے ساتھ ساتھ تو اس کو انجوائے کریں. یہ نہ کہیں گے میں سر کھا رہا ہوں، میں پہلے سے ہی تھکی ہوئی ہوں اور میں خود اپنی کلاس لے کر آ رہی ہوں، پڑھ پڑھ کے میں تھک گئی ہوں تو اب چپ کرو. نہیں، بولنے دیں، اس کو بتانے دیں، کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بچہ کس چیز سے گزر رہا ہے. اس کی کون سنے گا؟ آپ نہیں سنیں گے، اپنے دوستوں کو سنائے گا، دوست نہیں سنیں گے، کسی اور کو سنائے گا، اور اس سے کیا ہوگا پتہ نہیں کون کیا مشورہ دے. تو آپ خود سنیں اور ہمدردی کے ساتھ ایک بہترین مشورہ دیں، چاہے بچے چھوٹے ہوں، چاہے بچے جوان ہوں، چاہے بچوں کی شادی ہو جائے، پھر بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن جاری رکھیں. عام طور پر ہم کمیونیکیشن میں صرف بات چیت کر لینا ہی سمجھتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں زندگی میں، خصوصاً شادی شدہ بچوں کے، تو ان کی شکایتیں سن کے سمجھتے ہیں ہم نے کمیونیکیشن کر لیا، ہماری بات چیت، ہماری تو روز بات ہوتی ہے. لیکن کیا بات ہوتی ہے؟ کبھی سوچا کیا بات ہوتی ہے؟ صرف پریشانیوں کی بات ہوتی ہے؟ صرف غیبت چغلی بس یہ بات ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور بچے بھی کیا صرف آ کے اسکول کی اور ٹیچر کی شکایتیں ہی کرتے، یہ دوستوں کی برائیاں کرتے آپ سے؟ نو وے. ان چیزوں کو ہمیں انکریج نہیں کرنا، ہمیں ان کا حل بتانا کہ دیکھو اگر کوئی ایسا کرے تو ایسا کرتے ہیں، اور طریقہ بتا کے اس کو سیٹسفائی کر کے اچھی باتوں پر لے کر آنا ہے.
اور پھر افیکٹو کمیونیکیشن ہونی چاہیے، مؤثر گفتگو ہونی چاہیے. ہر وقت باتیں کرنے کی نہیں ضرورت. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت باتیں کر، نہیں، ہر وقت نہیں. اب بعض بچے کیا کھانے کی پلیٹ آگے رکھی ہوئی اور باتیں باتیں باتیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. اسی طرح آپ نے ان کو بیڈ میں ڈال دیا، وہ باتیں باتیں باتیں. تو ہر وقت باتیں نہیں، آپس میں گھر والوں کی کمیونیکیشن رہے، لیکن افیکٹو، مؤثر، مفید، اچھے ٹاپکس پر خود بھی بات کریں اور ان کو بھی جو کوئی بک پڑھی ہو، کوئی چیز دیکھی ہو، کوئی ایکسپیرئنس ہو، اس کو بولنے کا کہیں کہ وہ بتاؤ مجھے، اس کے بارے میں ایکسپریس کرو. اس طرح ایک تو ان کو اپنی بات صحیح طور پر ایکسپریس کرنی آئے گی، اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں کوئی ایسی غلط چیز ہے تو اس کو بھی آپ بتا سکیں گے. مثلا انہوں نے اسکول میں ریڈنگ کے لیے کیا ملا، اس بک کے اندر انہوں نے کیا پڑھا ہے، بھئی آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ان کے دل جو ہے کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ خبر ہی نہیں. نہیں، اگر ساتھ ساتھ بتائیں گے نا، ساتھ ساتھ آپ ان کو ایکسپلین کریں گے، دس از رائٹ، دس از ناٹ. یہ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اسلامی کے لیے یہ اوپینین ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. آپ ان کی ساتھ ساتھ ڈائریکشن کرتے جائیں گے. جیسے ٹی وی کا معاملہ ہے نا، تو بعض لوگ اسٹرکٹلی گھر میں ٹی وی نہیں رکھتے اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں جس وقت مرضی دیکھو. اب یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اب آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے. لیکن کچھ بھی، تب تو خیر تو ٹی وی بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اب تو لوگ کمپیوٹر پر اور اپنے پامس پہ جو سب کچھ گیجٹس ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب وہ ان کو استعمال کریں تو ان کے پاس بیٹھے اور جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس پر کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی چیز کے اوپر ایک دم غصے میں نہ آئے، لیکن آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ یہ کیا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ صحیح ہے. یعنی مجھے یاد ہے جب میری بچیاں چھوٹی تھی تو ان کو بہت شوق ہوتا تھا کہ ٹی وی دیکھے، تو میں کہتی تھی اچھا چلے ہم سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں. جب وہ بیٹھتے تھے تو پھر میں ان کو کہتی تھی اچھا یہ دیکھو نا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا ایسے ہوتا، کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے. پھر اسی طرح میرے کچھ ریکارڈنگ کے پروگرام تھے ٹیلی ویژن پر، تو مجھے جانا پڑتا تھا وہاں اسٹیشن، تو میں ان کو کبھی کبھی لے جاتی تھی نا، جب وہ وہاں دیکھتے تھے تو ان کا شوق ہی نکل گیا کہ یہ سب فیک سی چیز ہے، یہ سب بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فضول قسم کے ڈراموں اور کہانیوں سے دل ہی اٹھ گیا. اس کے اندر کوئی سچائی نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اوور ایکٹنگ ہے. تو بچوں کو حقیقت پسند پھر بنانا پڑتا ہے کہ ریالٹی کی دنیا میں رہے، بہت فیسینیشن میں نہ رہے، بہت امیجنیشن میں نہ رہے. پھر اسی طرح جو افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں سیدھی اور صاف بات کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کی صاف بات بچے کو اچھی نہیں بھی لگ سکتی، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر مائنڈ کرے گا پھر سمجھ جائے گا. اور حق بات تو بتانی ہوتی ہے نا. اب ایک کوئی چیز غلط ہے تو آپ اس کیسے کہہ سکتے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے، آپ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا اس کو کہ یہ غلط ہے. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مانتا نہیں، وہ پھر بھی وہی کام کرتا ہے جس کو آپ غلط کہتے ہیں، تو بھی اس پہ پریشان نہیں ہو. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کسی وقت تو جا کر اس کو سمجھ آ ہی جائے گی. اور آپ کا فرض تو پھر بتانا ہی ہے نا، آپ ان کو کچھ اور تو نہیں کر سکتے. تو قولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے یصلح لکم اعمالکم، جو تم سیدھی بات کرو گے اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارا حال ٹھیک کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر اسی طرح اچھے اخلاق کا بہترین مظاہرہ تو گھر پر ہی ہوتا ہے. بہترین اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا، بچوں کو خود سلام کرنا، کام کی بات کرنا. ٹھیک ہے ہنسی مذاق بھی، لیکن ہر وقت ہنسی مذاق نہیں ٹھیک. پھر اسی طرح آپس میں جب آپ ہسبینڈ وائف بات کر رہے ہوں تو ایک دوسرے سے عزت احترام سے بات کرنا، اچھی طرح کمیونیکیٹ کرنا. یہ نہیں ہر دوسرے دن منہ بنایا ہوا ہے، وہ اس سے نہیں بول رہا، وہ اس سے نہیں بول رہا. اور بچے بیچاروں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا ہے، یا لڑتے رہتے ہیں یا موڈ آف رکھتے ہیں، بولتے نہیں ایک دوسرے سے. اور پھر بچوں کو بعض اوقات لوگ اعلی کار بنا، جو باپ سے یہ کہو، جو ماں سے یہ کہو. یہ کیا سکھا رہے ہیں ہم ان کو؟ ٹھیک ہے ہمارا جھگڑا بس اگر کوئی ہے تو الگ ہی ہونا چاہیے، اس کا اثر بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ان کی زندگی بھی روئن کر دیں گے. پھر اسی طرح جب بچے بات کر رہے ہیں تو پوری توجہ سے بات سننا، ان کے لیول پر بیٹھ کے بات. یہ نہیں کہ وہ بچہ اتنا چھوٹا سا بچہ کچھ کہہ رہا اور آپ یوں کھڑے ہیں اور وہ بےچارے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہا، نیچے ہو جائیں اس کے لیے.
آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے بات کرتے تو اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جایا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دینا. کبھی وہ رونا چاہتے تھوڑی دیر رونے بھی دیا کریں. یہ نہیں کہ جو ہی رویا تھا ساتھ ہی چپ کرا دی, نہیں, تھوڑا رو لیں کیونکہ ان کا غبار نکل جائے. کبھی ڈانٹ سے روتے, کبھی باہر سے کچھ ناراض ہو, کبھی ایسے ہی رونا شروع کر دیتے, رو لیں تھوڑی دیر. اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھیل کود, ان کے ساتھ ہنسی مذاق. پھر اسی طرح ان کے ساتھ سنجیدہ گفتگو بھی کسی نہ کسی وقت بیٹھ کے, جو آخرت کے بارے میں ہو, جو زندگی کے بارے میں ہو, جو آخرت کے حقائق کے بارے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میری والدہ نے مجھے قبر کی زندگی کے بارے میں بتایا, قبر کے حساب کتاب, قبر کے سوالات اور اس طرح کی چیزیں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولا, ہمیشہ میرے ذہن میں رہا کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن, وہاں جا کے حساب ہوگا, وہ اچھی اور تکلیف والی جگہ ہوگی, اس کی یہیں سے تیاری کرنی. تو یہ بچپن میں یہ چیزیں ڈال دیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب ہم کس طرح یہ کریں, تو بھی خود نہیں کر سکتے, اچھے اسکالرس کے پاس لے جائیں. اچھے, جب یہاں الحمدللہ ٹورانٹو میں بھی جگہ جگہ پر کنونشنز کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں جہاں اچھے اچھے اسپیکرز آتے ہیں, تو بعض اوقات اس پہ کچھ ٹکٹ ہوتا ہے, انہوں نے اپنی چارجز نکالنے ہوتے ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر. تو اس پہ ہم کہیں ونڈر لینڈ تو ان کو لے جائیں گے, لیکن اگر کسی اسلامک سینٹر لے جانا اور وہاں اگر کوئی ٹکٹ لگ گئی ہے تو ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں. ایسا نہیں کریں. جو کچھ وہاں سے خزانے سمیٹ کے آئیں گے وہ $20 سے کہیں زیادہ ہوں گے جو آپ کو وہاں لگانے پڑ رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ بعض اوقات بچے بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اور پھر بھی آپ نے ان کو پازیٹیو کام دینا. آپ نے یوں محسوس کرانا جیسے آپ نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو. اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے حضرت ابو محذورہ کی. ایک مرتبہ وہ چند نوجوانوں کے ساتھ تھے اور حنین کے راستے میں تھے, جنگ حنین جہاں ہوئی تھی نا, مکہ سے طائف کی طرف جب جاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, تو ہمارا ان سے آمنا سامنا ہو گیا. نماز کا وقت تھا, مؤذن نے اذان دی, ہم لوگ کھڑے ہو کر مؤذن کی نقلیں اتارنے لگے, جیسے ہوتا ہے ٹین ایجر بچوں کو, ایسی نقلیں اتارنا شروع ہو گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے. اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں, اور وہ اچھے بھلے تھے, مطلب ٹین ایجر تھے, کوئی بہت چھوٹے بچے نہیں تھے. اگر آپ سنیں کہ کوئی بچہ مذاق اڑا رہا ہے اذان کا یا کسی مولوی صاحب کا یا مسجد کا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک دم غصے میں آ جائیں گے یا کچھ بول دیں گے یا آگے سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. جب وہ اپنا یعنی فن کر چکے تو آپ نے فرمایا ان سب کو میرے پاس لے آؤ. آپ نے فرمایا تم میں سے کون اونچی آواز نکال رہا تھا, کس کی آواز سب سے اونچی تھی؟ تو سب نے میری طرف اشارہ کر دیا, یعنی ابو معذورہ کہتے ہیں میری طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ان کی آواز سب سے اونچی ہے. ابو معذورہ کہتے ہیں وہ سچے بھی تھے کیونکہ میری آواز سب سے اونچی ہو رہی تھی. آپ نے ان سب کو تو چھوڑ دیا اور مجھے پکڑ لیا اور فرمایا اذان دو, اب اذان دو, اور نارمل طریقے سے اذان دو. تو وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, لیکن اس وقت میری نظروں میں آپ کا یہ دیا ہوا حکم بہت سخت ناپسندیدہ تھا کہ اب میں اذان دوں, میں نہیں دینا چاہتا تھا. تو آپ نے اس کو بھی اگنور کر دیا, فیسز بنائے ہوں گے یا جیسے بھی انہوں نے نئی دلچسپی ظاہر کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانا شروع کر دیا, اچھا تم ایسا کرو کہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ساری اذان ان کو سکھائی اور پھر ان کو کہا کہ تم اونچی آواز سے کرو. تو اب حکم ٹال نہیں سکتا تھا, اذان دے کر فارغ ہوئے, اذان دی انہوں نے. جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی, گفٹ دیا ان کو. اب آپ کو سوچئے کہ اس بچے کے دل کے اوپر کیا اثر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے میری پیشانی پر یعنی ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا, 2 مرتبہ چہرے پر پھیرا, پھر سامنے کے حصے پر, اور پھر یہاں ناف تک 2 بار ایسے کر کے میرے سارے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تمہیں برکت دے. اس وقت تک ان کا دل بدل چکا تھا, دعا بھی دے رہے ہیں, گفٹ بھی دے رہے ہیں, اور ڈانٹ ڈپٹ تو کی نہیں, اور اگنور کیا جیسے انہیں پتا ہی نہ ہو کہ تم کیا کر رہے تھے, کہ تمہیں دینا پسند نہیں تو بھی اب چھوڑ دیں ان کو. تو نہیں,
اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے خود کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا حکم دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو گئی, کیونکہ اسلام میں بھی صحیح طور پر ابھی نہیں آئے تھے. تو کس طرح دل جیتے جاتے ہیں. اصل میں ہم بچوں کو عزت نہیں دیتے, ان کو امپورٹنس نہیں دیتے, ان کو وقت نہیں دیتے, ان کو پیار نہیں دیتے. اور پھر بعض بچے بہت ذہین ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہی کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی شرارتیں کرتے ہیں اور اس پر ہمارا غصہ بھی بہت آسمان پہ جاتا ہے. تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں. اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کریں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ, کہ مختلف لوگوں کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی, بچوں کی, نوجوانوں کی, عورتوں کی, مختلف لوگوں کی, اور خاص طور پر اس وقت جبکہ ان کے اندر دین کی کچھ بھی سمجھ نہیں تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو ہر بات پہ ٹوکنا نہیں چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی, آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. ہم بچوں کی ہر چیز میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. اگر ان کو کہتے ہیں نا یہ وہاں لے جاؤ تو راستے میں بولے جائیں گے دیکھو گرانا نہیں, دیکھو فلانا نہیں کرنا, فلانا. پہلے ہی آپ ان کو بتائیں گے اس طرح پکڑنا, ایسے لے کے جانا, ٹھیک ہے اب لے جاؤ. بس جب وہ لے جانا شروع کرے تو بیچ میں نہیں ٹوکے. جب وہ کام شروع کر دے تب ان کو کرنے دے سکون سے. پھر اسی طرح یہ کہ تربیت میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے, مستقل مزاجی. یعنی ایک دن تو بہت کچھ بتا دیا اور پھر سو گئے, ہفتہ بھر کچھ بھی نہیں بتایا. نہیں, تھوڑا 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 ٹائم مقرر کریں, جگہ مقرر کریں, ایک روٹین بنائیں. روٹین بنانا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح بچوں کے درمیان انصاف اور فیصلوں میں مستقل مزاجی. جب آپ کوئی ڈیسیژن لے لیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو پھر یہ نہیں کہ وہ رونے لگے تو اچھا نہ کرو, نہ, نہیں یہ کرنا ہے. اگر وہ پھر کچھ کرے تو آپ اسے اسی طرح فارم لہجے میں ویسے ہی ریپیٹ کریں گے, نہ اونچا کریں گے نہ چھوٹا, نیچا لہجہ کریں گے. آپ کہیں گے اس کام کو ایسا کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ جانا ہے اور یہ چیز تم کو لانی ہے, یہ ایسا ہوگا, تاکہ اس کو پتا ہو کہ چھٹی نہیں ہے, میں بچ نہیں سکتا, مجھے کرنا ہی پڑے گا. کچھ عرصے بعد پھر بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم ماں باپ سے بھاگ نہیں سکتے. ماں باپ ہر چیز میں تو انٹرفیئر نہیں کر رہے, لیکن جس چیز کے اوپر وہ پکے ہیں وہ پکے ہیں, یہ کرنا, اس کے بغیر گزارا نہیں. اب کل ہی کو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے بچے پہ یہ بس کیا ہوا تھا کہ اسکول سے چھٹی ہونے کے 10 منٹ بعد تم گھر ہوگے, یعنی کہ اس کے بعد وہاں تم 10 منٹ سے زیادہ چھٹی کے بعد اسکول میں ٹھہر نہیں سکتے. کیونکہ بچے خرابیاں تو اس وقت شروع کرتے نا, چھٹی ہوئی ایک دوسرے کو مار داڑ شروع کی, لڑائی جھگڑے, کہ نہیں ادھر رک نہیں سکتے. اور اگر آپ کی خود لینے کی ذمہ داری ہے تو بھی ٹائم پر جائیے, تاکہ بچے وہاں اس ٹائم میں الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں. پھر اسی طرح ایک ڈسپلن قائم کرنا, اور ڈسپلن قائم کرنے میں پیار بھی ہوگا اور کچھ چیزوں کے اوپر آپ ان کو وہ کام کروائیں گے بھی. پھر خصوصاً ڈسپلن قائم کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کی عادت بہت بہترین ہے. جب 7 سال کا بچہ ہو جائے ایک نماز سے شروع کرے, پھر 2, کچھ عرصے کے بعد 2, پھر 3, لیکن جو نماز وہ شروع کرے وہ لازماً پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھی دوسرے دن نہیں پڑھی. کرتے کرتے جب 10 سال کا ہوگا تو آپ دیکھیں گے 5 نمازوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہوگی کہ آپ کو بار بار چیخنا چلانا نہیں پڑے گا. پھر حلال حرام کی تمیز سکھانا. پھر بچوں کے راز کو نہیں افشا کرنا. اگر بچے نے کنفائڈ کیا آپ پر, کوئی آپ کو بات بتائی ہے, تو یہ نہیں کہ وہ جا کے باپ کو بتا دیں, کسی اور کو بتا دیں. اس طرح کیا ہوگا, ان کا اعتماد نہیں رہے گا آپ پر, پھر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ان سے کیے ہوئے باتیں پورے کریں. پھر انہیں قناعت سکھائیں. چاہے آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ بھی ہو تو بھی ان کو ایک لمٹ کے اندر رکھیں, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم آئندہ ان کی زندگی میں کیا پیش آنے والا ہے. مال کو صحیح طور پر استعمال کرنا سکھائیں, ان کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں, اور ان کو تربیت دیں کہ وہ مختلف چیزوں پر کتنا سپینڈ کر سکتے ہیں, ان کا منتھلی بجٹ کیا ہے, یا کس وقت وہ کیا خرچ کر سکتے ہیں, کتنی چیز ان کو ملے گی, کتنی نہیں. پھر اسی طرح قناعت ہو. قناعت بچوں کے اندر اسی وقت ہوگی جب ہمارے اندر ہوگی. پھر نیک لوگوں سے ان کو ملوائیں, خاندان کے بزرگوں سے ملوائیں,
اگر اپنے خاندان میں کوئی بزرگ نہیں تو اب آپ کے فرینڈز میں یا کہیں بھی کوئی ہے، بوڑھے لوگ ہیں، ان سے خاص طور پر جا کر ان کے پاس بٹھائیں، ان سے ملوائیں، کیونکہ اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے کہ اچھا ایک دن میں بھی ایسا ہو جاؤں گا، تو پھر وہ زندگی کیسی ہوگی. پھر اسی طرح کبھی کبھی قبرستان لے جانا، کبھی کوئی جنازہ ہو جائے تو اس پر لے کے جانا. کچھ لوگ بچوں کو تو بتاتے ہی نہیں کو فوت ہوا ہے، ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. تو بچوں سے حقائق نہیں چھپائیں، آسان طریقے سے بتائیں اور ان کو فیس کرنا سکھائیں کہ دس از بٹر ریالٹی آف لائف، وی ہیو ٹو فیس اٹ. یہ تو زندگی کا حصہ ہے، موت بھی. تو ان کو اس پر صبر کرنا بھی سکھائیں، دعا کرنا سکھائیں، خصوصاً اگر خاندان کے اندر کوئی ایسا چلا جائے. پھر ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، خود اعتمادی پیدا کریں. اور یہ سچی اور خالص تعریف کے ذریعے اعتماد پیدا ہوتا ہے، جھوٹی تعریفوں سے نہیں. بچوں کے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری ان کی جاب ڈسکرپشن دے کہ تمہیں ایک دن میں کیا کیا کرنا ہے، گھر کے کام ہے یا اسکول کا ہے یا باہر کا ہے، اور پھر ان سے پورا کروائیں کہ وہ خود ٹک مارک کریں کہ انہوں نے اپنا کون کون سا کام کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کی عمر میں حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، جس کے پیچھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے. 17 ایئرس. آپ سوچئے آج ہمارے 17 ایئرس کیا کر رہے ہیں، ہم تو بچہ ہی بنائے ہوئے ان کو. تو یہ ایک دم نہیں ہوا تھا. حضرت اسامہ آپ کی گود میں پلے تھے. ایک طرف آپ حضرت اسامہ کو بٹھاتے، ایک طرف حسن کو بٹھاتے. اسامہ سیاہ رنگ کے تھے، حضرت حسن بہت سفید تھے. دونوں کو پیار کرتے، ان کو دعا دیتے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. تو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دے کر ان کو اس ایج میں فل فلیج ذمہ داری دے دی. پھر صبر کرنا سکھائیں، اپنے جذبات اور خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھائیں، کم پر گزارا کرنا سکھائیں، اور اس کے لیے بچوں کو روزہ بھی رکھوائیں. اور یعنی جو نفلی، جب بچے بالغ ہو جائیں تو بہت سے لوگ تو جب بھی روزہ نہیں رکھواتے کہ ان کے ایگزامز ہیں، ایسا ہے ویسا نہیں. پھر اسی طرح بچوں کے سامنے پرسکون رہے تاکہ بچے بھی سکون سے رہیں، تحمل سے گفتگو کریں، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنے خود کنٹرول کر لیں. اپنی کہ نہیں مجھے تو بہت غصہ آ جاتا، بھی آ جاتا ہے، لیکن اپنے جذبات کنٹرول بھی کرنے چاہیے. پھر اسی طرح ان کو بہادر بنائیں، ڈرائیں نہیں مختلف چیزوں سے. اور ایمان کی وجہ سے اللہ پہ توکل اور بھروسے کے ساتھ بچے جو ہیں وہ ان کے اندر وہ آتی ہے، بہادری آتی ہے. پھر ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں کہ ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے نہ لے لیں، بلکہ سوچیں، اس پر غور و فکر کرنا سکھائیں. قرآن ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. پھر اسی طرح ان کو تلاوت سنوائیں، گھر میں قرآن کی تلاوت آن کیا کریں، اچھے لیکچر سنوائیں. پھر ان کو ان کی ایج کے مطابق جو دین کے ان پر احکامات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. اسی طرح ان کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں بھی دوسروں کو معاف کرنا سکھائیں. پھر اسی طرح بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو مارنا یا ان کے بال کھینچ رہے، کان کھینچ رہے ہیں، نہیں. پھر غلطی کا جواب، غلطی کی اصلاح احسن طریقے سے ہونا. قرآن مجید میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی چیزوں میں ان کو آپس میں کمپٹیشن بھی دے کہ کون یہ کام زیادہ بہتر کرتا ہے. لیکن ہمارا کمپٹیشن تو صرف دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے کہ اگر فلاں بھائی کا بیٹا ییل جا رہا ہے تو میرا بیٹا ہارورڈ جائے گا. لیکن نیکی کے کاموں میں ہم ان کو کمپیٹ کرنا نہیں سکھاتے. نیکیوں میں کمپیٹ کرنے کے لیے ہے، دنیا کی حرص اور لالچ سے دور کر. قرآن میں آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ کی طرف دوڑو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، جنت کی طرف دوڑو. چھوٹی عمر سے بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں. جب گاڑی میں بیٹھے کچھ دیر بات کریں. شروع میں تو ہم دعا پڑھ لیتے، بعد میں سب بھول جاتے. نہیں، بیٹھے ہو فارغ تن کے سبحان اللہ پڑھو تاکہ ہماری جنت میں باغ لگے. پھر
دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں. ہر بچہ الگ ہے. اس سے بچے کی شخصیت مجروح ہو جاتی کہ ماں تو ہر وقت اس کو اچھا کہتی اور مجھے کہتی تم اس جیسے بن جاؤ. میں تو میں ہوں اور وہ ہے. ہر بچے کو انڈیویجلی ٹریٹ کریں. پھر اسی طرح بچوں کو تجربے سے بھی سیکھنے دیں. کنٹرول کرنے کی نہیں ہر وقت کوشش کریں. تنقید سہنا سکھائیں لیکن ہر وقت تنقید کرنا نہ سکھائیں. ایک اس میں مومن جو ہوتا ہے نا لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. ہر چیز کو اس کی کریٹیسائز نہ کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو کنفیوژن کی سٹیٹ میں نہ چھوڑیں. ان کے ذہن میں جو سوال ہیں ان کے جواب ڈھونڈیں. اور اب تو الحمدللہ سیکھنے کے اتنے مواقع ہیں. ہر خاتون کو کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ روز سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہماری ماں سمجھدار عورت ہے. اس کو آتا ہے. میری ماں کو سب پتا ہے. ایک ایج ہوتی ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں. پھر جب ان کا نالج بڑھنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ماں کو کچھ پتا نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر گیجٹس وغیرہ وہ ہماری ویکنیس ہوتے ہیں. یہ دیکھو اس کی اپڈیٹ آ گئی, اس کو کیسے کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, یہ تو اس کو ذرا کھول دو, اس کو نہیں. انہیں کہا مجھے سکھاؤ کیسے کھولتے, اور خود سیکھیں بلکہ ان کو سکھانے والے بنے. ان سے ان کی دلچسپی کی باتیں شیئر بھی کریں, اس پر کچھ نہ کچھ پڑھیں. پھر اسی طرح تحقیر اور توہین نہ کریں, بےزتی نہ کریں کہ وہ اپنی نظروں میں خود گر جائیں. پھر اسی طرح کنٹراڈکشن نہ ہو کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور خود کچھ اور کر رہے ہیں. پھر کیئرلیسنس نہ ہو. پھر اسی طرح زندگی کے ہر اچھے برے حالات میں سنبھلنا سکھائیں کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی. خود بھی ان کے لیے خوب دعائیں کریں اور ان کو بھی دعائیں کرنا سکھائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو وہ بھی پہلے اللہ سے مانگتے تھے. تو جب بچہ کوئی چیز لے کر مانگنے کے لیے آئے, جیسے کہتے ہیں نا مجھے شوز چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, ٹھیک ہے بیٹا لیں گے, آپ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی چیز دے. چھوٹے ہوں اس کے مطابق ان کو اللہ سے مانگنے کے لیے کہے, بڑے ہوں. ابن عباس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھے تو آپ نے فرمایا اے بیٹے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں, تم ان کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو. احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری کرے گا. مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا. اور پھر اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. یاد رکھو کہ سارے لوگ مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر جو اللہ چاہے, اور سارے لوگ مل کے اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر جو اللہ چاہے. قلم رکھ دیے گئے, قلم خشک اور صحیفے خشک ہو گئے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھنی تھی لکھ دی. تو بہرحال اس میں بنیادی طور پر بچے کو کیا سکھایا گیا, وہ 8-10 سال کے بچے تھے, ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. ہمیں بھی بچوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے. وہ ہم سے محبت ضرور کرے لیکن ہمیں اپنا الہ نہ سمجھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ پوچھیے. اس نے مجھ سے ابھی پوچھا کہ ایک پہلے کہ مسلمان ہونا اتنا آسان مشکل کیوں ہے, اور نان مسلم ہونا, being a non-Muslim, why it's so easy and why it's so difficult that as a practicing Muslim. آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز, مثلا یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پڑھنا اتنا مشکل کیوں ہے اور فارغ رہنا اتنا آسان کیوں ہے, لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو مشکل کام ہے اس کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی. ٹھیک ہے کچھ باتوں میں اسلام ہمیں ڈسپلن کرتا ہے کہ اس طرح کا ڈریس پہنو, اس طرح کا کام کرو, لیکن اس کے لیے ساتھ آسانی ہے. مثلا ایک عورت اگر اپنے آپ کو کور کر کے رکھتی ہے تو اس کے لیے وہ کس چیز سے پروٹیکٹڈ ہے؟ آسانی ہے اس میں کوئی, یا صرف مشکل ہی ہے؟ آپ بتائیے نا, سوچئے, آپ سب سوچئے اگر آپ کو بچہ بھی ایسا سوال کرے تو کیا جواب دیں گے؟ ایک عورت, ایک مسلمان لڑکی
اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی بیوٹی کو چھپائے، اپنے ڈریس جو ہے وہ پراپر پہنے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ مشکل کام ہے تو کیا اس مشکل کے ساتھ کوئی آسانی بھی ہے؟ کیا آسانی؟ وہ دوسروں کی غلط نظروں سے بچتی ہے اور اس کی حیا کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور آج کل تو یہ ہے جیسے کہ آسانی ہے کہ بہت تیار ہو کے جانا پڑتا ہے. جو اب آئے والے جیسے لوگ ہیں وہ جیسے بھی ہوں آپ اوپر سے کور کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ محنت بھی کم ہو جاتی ہے. صحیح. اب دیکھیے کہ عورت جو ہے، عورت جو ہے وہ مرد کی ویکنیس ہے. عورت مرد کی ویکنیس ہے. جب آپ ایسا لباس پہن کے جو مردوں کے لیے اٹریکشن ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے، بوائز کے لیے اٹریکشن کا سبب ہے، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو یعنی کہ جو آپ کی جو عزت ہے یا آپ کی جو حیا ہے یا جو آپ یعنی یو آر ان ڈینجر. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ وہ عورت کو ایک پریشیس چیز سمجھتا ہے. جب کوئی چیز پریشیس ہوتی ہے تو ہم اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ لاک میں رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کور کر کے رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے مثلاً فروٹ ہے، اس کا چھلکا آپ کہاں ڈالتے ہیں اور فروٹ کو کہاں رکھتے ہیں؟ پھر اگر آپ اسے کھا نہیں رہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ فلائز سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فروٹ کو کور کر. فلائز ہے نا، معاشرے میں فلائز ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کور کرنا ضروری ہے. اسی طرح نماز ہے، مشکل ہے وضو کرنا. کیا وضو کرنے میں کوئی فائدہ ہے فائدہ؟ کیا فائدہ؟ آپ کے ہاتھ دھلتے ہیں، آپ کے پاؤں دھلتے ہیں، آپ کا چہرہ دھلتا ہے، آپ کی آنکھوں کو نمی ملتی ہے، آپ کے کانوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آپ کے پھر گناہ جھڑتے ہیں. کتنا فائدہ. پھر نماز پڑھنے میں مشکل ہے لیکن اس سے لائف میں کتنا ڈسپلن آ جاتا ہے کہ آپ کو اتنے بجے تک تو اٹھنا ہی ہے، اتنے بجے تک سونا ہے تاکہ دوبارہ آپ اٹھ سکے. آسانی ہے نا، اس ڈسپلن سے آسانی بن جاتی، آسانی ہو جاتی. تو کوئی بھی چیز، پڑھائی مشکل ہے لیکن پڑھ کے زندگی میں کوئی آسانی آتی ہے؟ ان پڑھ شخص جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے، جس نے پڑھا نہیں ہے، اس نے پہلی زندگی تو سو کے گزار دی، لیکن اب آپ دیکھیں سارا دن کام کرتا ہے، اس کو 1 گھنٹے کا کیا ملتا ہے؟ اور ایک پڑھے لکھے شخص کو، جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے، اس کے 1 گھنٹے کی ویلیو کیا ہے؟ یہ فرق پتا ہے نا، سب کو پتا ہے. وہ بھی گھنٹہ لگا رہا ہے، وہ بھی گھنٹہ لگا رہا ہے، لیکن دونوں کے گھنٹے میں فرق ہے. تو اس کے گھنٹے میں کیوں فرق؟ کیونکہ اس نے محنت کی، اس نے مشکل اٹھائی. تو جو لوگ دنیا میں اللہ کا حکم مانتے ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں ان کی زندگی بہت کچھ ان کو ملے گا. ان کے یہ گھنٹے بہت بڑا کیش کریں گے، وہاں بہت کچھ کیش کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بولیے. گھر میں ڈاگ رکھنا، اسمال ڈاگ کیسا ہے؟ آئی نو کہ حرام ہے اور ہیلتھ ہیزرڈ بھی ہے، اٹس ناٹ سیف. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ڈاگ ہوتا ہے اس کے ہر روز 2 قرات عمل جو ہے وہ مائنس ہو جاتے ہیں. یعنی 2 پہاڑ جتنا عمل جو ہے اس کا مائنس ہوتا جاتا ہے، ضائع ہوتا جاتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے اصل تو اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن ہمیں تو صرف بتا دیا گیا کیونکہ ہر چیز کی وجہ نہیں بتائی جاتی. کچھ چیزیں صرف بتائی جاتی کہ یہ کرنے کی اور یہ نہیں کرنے کی، کیونکہ ہمارا دین ایمان اور اعتماد کی بنیاد پر چلتا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہمارا کوئی خیر کا نہیں. اس نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا، جس چیز سے روکا، وہ ہمارے فائدے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمارے فائدے میں. ایمان کا مطلب یہ کہ ہم مان گئے کہ آپ کی بات سچ ہے اور ہم اسی طرح ہی کریں گے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.